رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا تو دنیا کے اندر چاروں جانب گھوپ اندھیرا تھا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، بربریت کا، بدعقیدگی کا، عورتوں پر زیادتی کا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا، غریبوں اور لاچاروں کا مال چھین لینے کا، زیادتی کرنے، ہر قسم کا گوپ اندھیرا موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اب اس پہلی وحی کے اندر چونکہ بہت سارے اندھیرے تھے، بہت ساری آزمائش تھی، سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم کیا آئے؟ سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے، سب سے پہلے غریب کی بات کی جائے، سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے، سب سے پہلی بات کیا کی جائے؟ لیکن قربان جائیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کی گئی کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ ان سارے اندھیروں کے بیچ جس اجالے کی سب سے پہلے بات کی گئی وہ علم کا اجالا ہے۔ پہلے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ جب انسان پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کتنا ضروری ہے۔ پھر اسے خود بخود احساس ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور کی فرما برداری یہ کس قدر ضروری ہے۔ جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، شعور کی بلندیاں حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ اسے سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ مظلوم، غریب، لاچار کی مدد کیسے کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اقرا، پڑھیے۔ تعلیم ایک ایسا نور ہے جو سارے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کسی کمرے میں داخل ہو جائیں، اس کمرے میں سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کچھ اور موذی جانور بھی ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ الگ الگ محنت کریں، پہلے مچھو کو ماریں، پھر موذی جانور دیگر ماریں، پھر آپ سانپ کو ماریں، الگ الگ محنت کریں، قابو کریں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، اس اندھیرے کمرے میں نا روشنی کا بندوبست کریں۔ آپ اس میں چراغ جلا دیں، سانپ بھی دوڑنا شروع کر دے گا، نکل جائے گا، بچھو بھی نکل جائے گا، چونکہ یہ سب اندھیرا ڈھونڈتے ہیں۔ آپ روشنی کر دیں، یہ نکل جائیں گے سارے۔ علم کی روشنی آپ دنیا کے اندر پیدا کر دیں، اندھیرے ویسے ہی سارے دور ہو جائیں گے۔ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تعلیم جب انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے، اور تعلیم جب انسان حصول کی کوشش شروع کر دیتا ہے، میں علم کی تقسیم دو طرح سے کیا کرتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ علم دو ہیں، ایک علم خالی علم ہے اور ایک علم نافع ہے۔ ایسا علم جو شخص حاصل کرتا ہے جس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس علم کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ علم جس سے نفع حاصل ہو، وہ دینی علم ہو یا کسی ہنر کا علم ہو، کسی ٹیکنالوجی کا علم ہو جس سے انسانوں کا فائدہ ہو، وہ سارے علوم جو فائدہ مند ہوں وہ علم ہیں۔ مولانا صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے زبردست ہیں، بات بڑی مضبوط کرتے ہیں اور استدلال بڑا عمدہ کرتے ہیں اور قوت استدلال بڑی رکھتے ہیں، لیکن اگر مولانا کو مائک چلانے والا مائک ہی نہ چلا کے دے اور بنانے والا بنا کر ہی نہ دے تو بات آگے پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جس بندے نے اس کا علم حاصل کیا، اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس نے بھی فائدہ کیا ہے۔ مدرسہ قائم کیا جائے گا، اس میں تعلیم کی بات ہوگی، ویسٹ کوٹ پہن کے مولانا ہی بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے، لیکن جس نقشہ نویس نے اسے بنایا ہے نا، مرتب کیا ہے، کس طرح کا بنانا ہے، اس کا علم بھی علم نافع ہے، اس کا علم بھی فائدہ مند ہے۔ جس
شخص نے، معمار نے، مستری نے یہاں اینٹیں لگائی ہیں، کام کیا ہے، جس نے نگرانی کی ہے، اس کا علم بھی علم نافع۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں، اور جتنے بھی علوم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں ان سب علوم کی اہمیت کا اقرار کریں، اور پھر دنیا کے اندر سفر کریں تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نسل علوم والی ہو، علم و حکمت والی ہو۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کشتی بنانے کی، تو بنائی نا کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا کپڑے سینے کی، تو سیے نا کپڑے جناب ادریس علیہ السلام نے۔ ضرورت پڑ گئی تھی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشہ جانتے تھے، 1000 زبانیں بولتے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب فرماتے ہیں ہم نے آدم کو علم سکھایا ہے۔ لوگ تو کلی کا انکار کرتے ہیں، انہیں فرمایا کلہا، کل علم سکھائے جناب آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کی جو فضیلت ہے وہ بھی علم کی وجہ سے۔ علم کا حصول اور علم کی طرف اسلام کبھی بھی علم اور تحقیق سے عداوت نہیں رکھتا۔ اسلام کہتا ہے بار بار قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، معنی اخذ کرو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پہ لیٹے رہے، ان کا شاگرد ساری رات قریب نفل پڑھتا رہا۔ کہتا ہے امام صاحب سویرے اٹھے، وضو بھی نہیں کیا، نماز کی نیت باندھ لی، اور میں اللہ اللہ کرتا رہا، اور دل میں ہلکا سا خیال بھی آیا تھا کہ جناب دیکھو میں نیک آدمی ہوں، میں نے اتنی عبادت کی اور امام صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح جب وہ بیدار ہوئے اور بغیر وضو کے مصلی پہ کھڑا ہو گئے تو اب مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے کہا حضور آپ سوئے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا حضور ساری رات باوضو لیٹے رہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا حضور کیا کرتے رہے؟ فرمایا تم اپنے لیے کام کرتے رہے، میں نبی پاک کی امت کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسئلہ تدبر کر کے، غور کر کے عرض کیا، 100 مسئلہ نکالا میں نے۔ اس مسئلے میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس میں امت کو کیا ضرورت ہے، اس سے کون کون سے مسائل لفظ ہوتے ہیں، 100 مسئلہ میں نے نکالا ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے پر ہے۔ علم کو حضور نے درجہ عطا کیا، نبی پاک علیہ السلام نے درجہ دیا، اور قرآن مجید نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر۔ علم کی حوصلہ افزائی، تعلیم کی حوصلہ افزائی۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان فروغ علم پر کردار نہیں ادا کرتے، ادارے نہیں قائم کیے جاتے، تعلیمی بنیادوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا۔ ہم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، کمزور کو کپڑے پہنانا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کی اصل مدد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے علم سکھائیں، اسے ہنر سکھائیں۔ پہلے 1 آدھ 2 4 لوگ تھے کھانا کھلانے والے، پھر کھانا کھلانے والے سینکڑوں ہوئے تو کھانے والے بھی ہزاروں ہو گئے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو ہنر مند کیا جائے، تعلیم کا شعور دیا جائے، صرف روٹی کھلانا ہی صدقہ نہیں، غریب کو پیسے دینا ہی صدقہ نہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ کریں۔ تعلیمی اداروں کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیم کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کریں، تعلیمی بنیادوں کو طاقتور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فروغ علم کی مضبوطی یہ امت کی مضبوطی ہے۔ پھر وہی بات، اگر علم آ جائے نا، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل ہو جائے نا، اگر فہم و فراست حاصل ہو جائے نا، اگر وہ شعوری بلندی جو ایک مہذب قوم کا حصہ ہوتی ہے وہ اگر آ جائے نا، تو کوئی شخص بھی کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا یہ انسان کو بااعتماد کرتا ہے۔ آپ کے پاس حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، چونکہ عالم تھے، اس نے آ کے کہا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کو کسی کا اعتراض سن کے غصہ آتا ہے، کچھ کو ہنسی آتی ہے کہ ہر بیچارہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کا شعور دیکھو۔ عالم تھے نا، علم ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، بردباری لاتا ہے۔
فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہنے لگا جی امام صاحب کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں؟ وہ چپ کر گیا. کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے تو مجھے یہ کہہ رہا نا کہ امام صاحب کی نہ مانو میری مانو، یعنی تیری مان لوں اور جنہوں نے رسول کریم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ان کی بات نہ مانوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس آج علمی پسماندگی بہت زیادہ ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلا تو جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی چھوڑیں جی پڑھ کے کیا کرنا ہے، کوئی 4 پیسے کمائے، کسی کا میز صاف کرے، کسی کو چائے لا کے دے، کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سیکھ لے، پڑھ کے کیا کرنا ہے. یاد رکھنا تعلیم انسان کو طاقتور کر دیتی ہے. یہ جس کو آج آپ نے 200 روپے دہاڑی پہ بھیجا ہے نا، اس کو آپ تعلیم دیں. رب بڑا کریم ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے علم آ جائے تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ علم والوں کی غلام بنی ہوئی دیکھی ہے دولت، اس کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے، تو ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے انسان کے چلتا ہے. پھر تاجر طبقہ بھی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلواتا، کہتے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، یہ جا بھی کرنی ہے نا، دکان پہ بیٹھنا ہے نا، تو ابھی بیٹھے دکان پہ اور ابھی سے کاروبار کرے. جتنے عرصے میں اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے اتنے عرصے کے اندر اس کو تجربہ آ جائے گا. او خدا کے بندے، اگر یہ علم پڑھ کے دکان پہ بیٹھے گا نا تو پھر یہ دکاندار نہیں ہوگا، یہ قومی سطح کا تاجر ہوگا. پھر یہ اس طرح کا شخص ہوگا کہ جو کئی لوگوں کو اور ساتھ لے کے چلے گا. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا میں یہ بڑا نام کمائے گا. اسے آگے بڑھنا ہے، علم اس کو مضبوط کر دے گا. یہ اپنی فیلڈ کے اندر ہی طاقتور ہو جائے گا، لیکن دکان پہ بھی بٹھا تو علم پڑھا کے بٹھا. محبوب نے بٹھایا تھا نا پڑھا کے جناب عثمان غنی کو، حضور سے دعا لے کے تقوی اختیار کر کے دین سیکھ کے تجارت کرتے تھے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف. تو پھر اس کا رنگ ہی کچھ اور تھا. ایک تیسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تعلیم لوگ حاصل نہیں کرتے. ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے فضول خرچی ہماری. ہم دیگر جگہوں پہ پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کی طرف ہماری توجہ. جتنے پیسے ہم شادیوں پہ اڑاتے ہیں نا، دعوتوں پہ لگاتے ہیں، ان سب کو سمیٹ لو، اپنے بچوں پہ لگا دو، ان کی تعلیم پہ لگا دو. آپ ان کو باشعور کر دو. ایک عربی شاعر کا مقولہ ہے، اس نے کہا تھا یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا ماں باپ نہیں ہوتا، یتیم تو وہ بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی تعلیم و تربیت نہیں دیتا. وہ یتیم ہوتے ہیں بچے جن کو کوئی تعلیم نہیں دلواتا، کوئی تربیت نہیں کرتا، وہ یتیم رہ جاتے ہیں. وہ لاوارث ہیں بنیادی طور پر، اس لیے کہ کسی نے بندوبست ہی نہیں کیا. موٹر سائیکل لے کے دیا، تو نے کتاب کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگی گھڑی پہنائی ہے، تو نے اسے تفسیر کیوں نہیں لے کے دی؟ تو نے اسے مہنگا موبائل تھمایا ہے، تو نے اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کے دین کی کتاب کیوں نہیں تھمائی؟ ہم نے فضول خرچیاں کی، ادھر کی ادھر کی، یہاں کی وہاں کی، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پر ہم نے خرچ تھوڑا کھائیں، سادہ لباس پہنیں، لیکن سرمایہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں. اور میں ہمارے ہاں آج کل محفلیں ہوتی ہیں، آپ محفل کرانے والے سے کہیں اللہ خیر کرے، اس کے پاس 10 لاکھ بھی ہے، ایتھے بھی جلسہ کرنا ہے، اوتے بھی جلسہ کرنا ہے. اسے کہ مدرسے پہ پیسے خرچ کرنے ہیں، کہتے دیاں گے تو 50,000 زکوٰۃ دا عیدوں بعد. کیا مطلب؟ اب میں تو تھک گیا ہوں اس کام سے. میں کہتا ہوں جلسے تو وہ تو مطلب محفلیں تو وہ ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن یہ عجیب بات ہے نا کہ جلسوں پہ جانے والے مولوی نعت خواں پیر وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور مدرسے غریب ہوتے جا رہے ہیں. سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم وہ کام کرنے کو تیار نہیں جو اصل کام ہے، جس سے روح انقلاب برپا ہوگی. اس طرف ہماری توجہ نہیں. ادھر ادھر کا خرچہ جتنا مرضی کرا لیں. آپ دیکھ لیں کہ عرسوں اور قوالیوں پہ اور درباروں پہ اور کبوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اور مدرسوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، کتابوں پہ کتنا خرچ ہوتا ہے. تو تعلیمی مزاج پیدا کریں، علم کو سپورٹ کریں، ہمیشہ تعلیمی اداروں کو سپورٹ کریں، اس طرف فروغ علم میں اپنا کردار ادا کریں. باقی
نام و نمود کے لیے ادھر ادھر نکل جانا، ذاتی شہرت کے لیے کام کرنا، خدا را اس سے باہر آ جائے۔ اور ایک چوتھا سبب بھی ہے ہمارے بچوں کے نہ پڑھنے کا، وہ ہے جو طلباء طالبات کے والدین ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، بچوں کے سرپرست غور ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے۔ مدرسہ داخل کرا دیا ادارے میں بچے کو، پھر کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں اس کی قابلیت کیا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں میں بچے نہ داخل کرائیں، مدرسوں کے ساتھ وابستہ ہوں، آپ آئیں اس کی معلومات کریں، اس کے بارے میں پوچھیں کیا پڑھتا ہے، کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بڑے احسان جتلاتے ہیں والد صاحب۔ ناراض نہ ہوئیے گا، والد کہتے ہیں جی مجھے تو کام سے فرصت نہیں۔ کون سا کام؟ سال کے بعد دوستوں کے ساتھ مری جانے والا کام؟ کون سا کام؟ ہوٹلوں پہ کھانے کا کام؟ کون سا کام؟ موبائل دیکھنے کا کام؟ کس کام سے فرصت نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ میں تو بیزی رہتا ہوں، لہذا میں بچے کے پیچھے، تو کون جائے گا بچے کے پیچھے؟ کون خبر؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم نے اپنے بچوں کو سارا کچھ دیا ہے، اعتماد نہیں دیا۔ ان کے ساتھ تو کوئی شخص اگر ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بتاتے نہیں، اس لیے کہ والد تو اتنا غصہ کریں گے، کہاں بات چلی جائے گی، وہ تو بات سنیں گے نہیں۔ ہمارا بچہ ہمارا دوست ہو، وہ ہم سے اپنا دکھڑا تو کہہ سکے، وہ اس کے اندر اگر کوئی پریشانی ہے تو والدین سے ڈسکس تو کر سکے، ان کو بتا تو سکے یہاں میں آزمائش کا شکار ہوں۔ لیکن وہ ہمارا مزاج ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، اتنا کون وقت دے کے بچوں کو یاد رکھنا۔ سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو ہماری اولاد ہے۔ میں ان خوبصورت مزاج کے والدین کو جانتا ہوں جو سالوں سے کسی دیہات میں رہ رہے تھے، پر ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کے شہر میں آئے۔ کس لیے آئے؟ میرے بچے پڑھ جائیں، ان کو تعلیم مل جائے۔ کس لیے انہوں نے ڈبل نوکریاں کی؟ میرے بچے پڑھ جائیں۔ تھوڑا سا بچوں کے پیچھے آئیں، ان کی سرپرستی کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے اساتذہ کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ یہ بچہ ہے، نرم و نازک کومپل جو ہوتی ہے نا، اس کو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پودے کو پانی بھی چاہیے، اسے مناسب نمی کی ضرورت ہے، اسے سورج کی تمازت کی ضرورت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی جڑی بوٹی آئے گی تو وہ کاٹنے کی بھی ضرورت۔ یہ ساری ضروریات بنیں گی تو پودا بڑا ہوگا۔ ہم یہ کام ہی نہیں کرتے، بچوں کی سرپرستی نہیں کی جاتی۔ اور ایک پانچواں سبب ہے تعلیم کے عام نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ تعلیم بکتی ہے، تعلیم کی تجارت ہوتی ہے، یکساں نصاب تعلیم نہیں، یکساں معیار تعلیم نہیں ہے۔ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم میں کبھی نہیں بکنی چاہیے۔ ایک قانون، ہر شخص کو اس کے دروازے پر انصاف ملے۔ ایک صحت، کوئی کمپرومائز نہیں، کبھی کسی کی صحت پر سودے بازی نہ کریں۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، صحت اور میڈیکل سے وابستہ لوگوں کے ساتھ تم جب کسی سے پوچھتے ہو نا کہ تمہارا علاج ہونا ہے، کتنے کو پیسے خرچ کر لو گے، جب تم یہ سوال پوچھتے ہو تو کبھی سوچتے ہو کہ اس جگہ اگر میرا کوئی اپنا ہوتا تو پھر بھی میں اس کی صحت پر تجارت کرتا؟ سوال پوچھتے ہو کتنے کو پیسے آپ خرچ کر لیں گے؟ اماں جی کو بڑا ہے، کوئی گھر میں کماتا ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو سرکاری ہاسپٹل کا ایڈریس لکھ دوں، آپ وہاں چلے جائیں۔ کچھ تو خیال کریں، کچھ تو سوچیں۔ صحت پر بھی کمائی کی جائے گی، قانون پر بھی اور تعلیم کو بھی بیچا جائے گا۔ وہ عالم، وہ واعظ، وہ خطیب جس نے الف با تا سا سے لے کر بخاری شریف تک مفت پڑھا ہے استادوں سے، اسے کو کہتا ہے تقریر کرانی ہے تو کہتا ہے 40,000 ہے تمہارے پاس، تو 40,000 دے کے پڑھا ہے؟ تو نے پیسے دیے ہیں پڑھائی کے؟ یہ مزاج ختم کریں، تعلیم کو کبھی نہ بیچیں۔ تعلیم جب تک اس بنیاد پر نہ ہو ہم نے خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے طلباء سے فرما برداری کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا، اس بات کا بھی لالچ پیدا نہ کرنا کہ یہ تمہارے جوتے اٹھا کے تمہارے سامنے رکھیں گے، انہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا، رب تمہارے دلوں میں نور پیدا فرما دے گا۔ تعلیم کو تجارت بنا لیا گیا ہے، مزاج نہیں ہے۔ اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ مہنگے ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھا لے، جس کے پاس نہیں ہے، سرکاری بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں اسکولوں کالجوں کی، لیکن وہاں اگر معیار کو ٹھیک کیا جائے، وہاں اور یہ جتنے لوگ بعد میں بڑا کالج بناتے ہیں نا، یہ سارے سرکاری اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں۔
یہ جو بعد میں کہتے ہیں نا کہ میں نے 4000 روپیہ فیس لینی ہے پہلی کلاس کی، یہ خود 3 روپیہ مہینہ دیا کرتے تھے. یعنی یہ جو آج کہتے ہیں نا جی تمہاری داخلہ فیس جو ہے وہ جانی ہے تو فلاں کاغذ بننے ہیں تو 40,000 جمع کرا دو، اور باپ بیچارہ کہہ رہا ہے قسطیں نہیں ہو سکتی، 2-4 قسطیں نہیں ہو سکتی. ان کے اپنا داخلہ 419 روپے گیا تھا جب انہوں نے میٹرک کیا تھا. کیوں ہم بھول گئے اس وقت کو کہ جب ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی تو کشادہ تھا ہمارے لیے مسئلہ، اور ہم نے لوگوں کے لیے تعلیم کو تجارت کبھی نہ بنائیں، تعلیمی مزاج پیدا کریں. ہاں یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جہاں تعلیم مفت ہوتی ہے نا وہاں کچھ قدر کم ہوتی ہے، لیکن اب اس کو دیکھ کر کیا ہم ان چیزوں کی تجارت شروع کر دیں گے جو چیزیں ٹھیک نہیں؟ تعلیم کے مزاج کے اندر سے تجارت کو ختم کیا جائے اور قومی سطح پر ختم کیا جائے. اور میں تعلیمی ادارے چلانے والوں سے کہوں گا خدا را اس کو قومی، ملی اور دینی فریضہ سمجھ کے سر انجام دو. تم ان طالب علموں کی خدمت تو کر کے دیکھو، اللہ تمہارے دل کو راحت کتنی عطا فرماتا ہے، اللہ تمہیں سکون کتنا دیتا ہے. تم ان کے لیے آسانیاں فراہم کرو، بندوبست کرو، کوشش کرو، وسائل جمع کرو، جد و جہد. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی کو جا کے یہ کہنا کہ میرے مدرسے کے ساتھ تعاون کر، اور اپنی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو کمزور کرنا، اور کسی کو تعاون کس کے لیے کرانا؟ ادارے کے لیے. اپنی شخصیت کو تھوڑا سا کمزور کر کے، لیکن کام بڑا اونچا ہے، ڈیوٹی بڑی اونچی ہے. تو اپنے مزاج کے اندر، اور سب سے اہم اور ضروری بات ختم کرنے سے پہلے ہم خود سارے علمی ذوق پیدا کریں. ہماری اپنی طبیعت ہو کہ ہم نے علم سیکھنا ہے. جب ہم خود علمی ذوق پیدا کریں گے، مزاج علمی بنائیں گے، طبیعت علمی بنائیں گے، تو آپ یقین کریں کہ خود بخود علم پھیلے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کبار صحابہ جو تھے ان کا مزاج علمی تھا، ان کی طبیعت علمی تھی. حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اب انہوں نے بھی حضور کے سامنے وقت گزارا تھا، ان کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے نیا گھوڑا خریدا، اس پر آپ نے کجاوا ڈالا اور اسپیشل سفر طے کر کے نا تو مصر گئے. پہلے تو دروازے پہ دستک دی تو باہر جو آیا اس سے جا کے کہنے لگے ان سے کہو جابر ابن عبداللہ ہیں مدینہ شریف سے. حضرت عبداللہ ابن انیس کو اندر جب خبر ملی وہ آیا تو فرمایا جاؤ جا کے دوبارہ پتہ کرو واقعی جابر بن عبداللہ میرے گھر آ گئے، جا کے پتہ کرو سماعت نے صحیح سنا ہے. تو باہر جا کے سنا، کہا جی وہ واقعی وہ دوڑے آئے، کہا جناب اتنی مہربانی. کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس سرکار کا ایک فرمان ہے اور جو میں نے نہیں آج تک سنا، تو لہٰذا میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، چائے پانی کھانا آرام. کہنے لگے نہیں یار کھیتی باڑی کرنے والا ذمہ دار آدمی ہوں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، بس تو مجھے نہ میرے حضور کا وہ فرمان سنا. انہوں نے نبی پاک کی وہ بات سنائی، وہ پھر گھوڑے پہ بیٹھے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. آپ میری بات کو سمجھیں، یہ جب ہمارا مزاج ہوگا نا، یہ ہمارا مزاج ہوگا. ہمارے ہاں چونکہ جمعے والے دن مفت بیان ہوتا ہے، لہذا بیچارے خطیب صاحب کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، صرف اتنا کہہ رہے ہوتے ہیں ٹائم پہ آ جایا کرو، کچھ نہیں، صرف ٹائم پہ. لیکن وہ ٹائم پہ کیا آنا ہوتا ہے، بعض مساجد میں نے دیکھا ہے جو آ جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ بیچارے گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ حدیثیں سنا رہے ہیں اور اتنا ٹائم آپ نے لگا دیا، میں تو مصروف بڑا ہوں. مطلب آپ کی روایتیں سناتے سناتے اگر 15 خبریں رہ گئی تو وہ تو پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا. آپ کے خبریں سننے، دیکھنے، تبصرہ کرنے سے کوئی انقلاب آنے والا نہیں ہے. اپنی زندگی میں مزاج علمی بنائیں، ذوق علمی بنائیں، جو سیکھیں اسے یاد کریں، اسے لکھیں. لوگ آتے ہیں نا اکثر فرماتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تقریریں ہم نے بڑی سن لی ہیں، اب تو انہیں یاد رکھیں، آگے پھیلائیں اور ان پر عمل کریں اور ان چیزوں کو جمع کریں. ایک کاغذ قلم ہونا چاہیے نا، جو بندہ سنے اسے لکھے، اس کے پاس اپنا لکھا ہوا ایک ذخیرہ بن جائے. تو علم کا مزاج پیدا کریں، علم کو سپورٹ کریں اور بالخصوص اپنے بچوں پر توجہ دیں. مہنگے اسکول میں داخل کرا لیں یا سستے میں کرا لیں، اس کی سرپرستی کریں، اس کے پیچھے جائیں، اس کی فائل دیکھیں، محاسبہ کریں، دیکھیں کہاں کس چیز میں کمزوری آ رہی. ہمیں پوری پودا لگا کے جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں وہ پودا جوان نہیں ہوتا، اس کو لگائیں تو پھر اس کے پانی کا خیال کریں، اس کی پوری
تربیت کریں، نشو و نما میں اپنا کردار ادا کریں۔